السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات ہونے جا رہی ہے دنیا کی اس پر اسرار کتاب کی جسے شمس المعارف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جنات نے لکھا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد انسان پاگل ہو کر وفات پا جاتا ہے۔ اس کتاب میں آخر ایسا کیا لکھا ہے کہ اسے دنیا کے کئی ممالک میں بین لگا کر پڑھنے سے منع کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، ویسے تو کتابیں پڑھنے سے انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا ہے، مگر اس دنیا میں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک پراسرار کتاب شمس المعارف بھی ہے۔ شمس المعارف نامی یہ کتاب اپنے اندر کئی قسم کے خطرناک جادوئی علوم اور نجومی علوم جیسے بے شمار راز کئی سالوں سے چھپائے ہوئے ہے۔ اس کتاب کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کئی 100 سال کے بعد بھی اس کے لکھنے والے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، جبکہ دنیا کے کئی علماء اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ شمس المعارف کو ایک انسان کی بجائے کسی جن نے لکھا ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کئی 100 سال پہلے اس کتاب کو مصر کے ایک عالم اور مصنف احمد البونی نے تحریر کیا تھا۔ احمد 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بے شمار قسم کے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شمس المعارف کتاب کے معنی معلومات کا سورج کے ہیں۔ اس کتاب کو اگر ایک جادوئی کتاب سے بڑھ کر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ احمد البونی نے اس کتاب کی طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اس سے دور رہنے کی ہدایت بھی دی تھی۔ دراصل احمد البونی نے لکھا تھا کہ اگر کوئی انسان جادوئی طاقت کا اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو یہ کتاب اسے کافی زیادہ مدد فراہم کرے گی، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرے تو اسے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس کتاب کے ہر حصے میں مختلف قسم کے علوم اور وظائف کے مضمون موجود ہیں۔ شمس المعارف کتاب کے درمیانی حصے میں جادوئی رازوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ روحوں اور جنوں کو کیسے بلایا جا سکتا ہے، کسی انسان پر کالا جادو کیسے کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی چیز کی پیشن گوئی کرنی ہو تو وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں لکھے گئے عربی کے زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اندر جادوئی طاقت سمیٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ کو علم حروف کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا، کیونکہ شمس المعارف کتاب میں وہ تمام باتیں بھی بتائی گئی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے۔ اس کتاب میں تمام تر کاموں کے تفصیلی نسخے بھی لکھے ہیں اور کئی طاقتور جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ شمس المعارف نامی یہ کتاب آج دنیا میں موجود تو ہے مگر اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، کیونکہ احمد البونی کے مرنے کے بعد اس کتاب کے اصل نسخے کو کئی علماء نے تبدیل کر دیا تھا تاکہ لوگ نقصان سے بچ سکیں، لہٰذا آج شمس المعارف کتاب میں وہ باتیں درج نہیں ہیں جو احمد البونی نے لکھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کتاب کے بارے میں کئی عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملی، جیسے کہ اس کتاب کو جنات نے خود لکھوایا یا اس کتاب کی حفاظت بھی جنات خود ہی کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھا یا تو وہ پاگل ہو گیا یا پھر وہ اس دنیا سے ہی چل بسا، کیونکہ اسے پڑھنے کے بعد انسان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں 2 مشہور کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، جیسے کہ ایک سعودی شخص نے شمس المعارف کتاب کو پڑھ کر کسی جن سے دوسری شادی کر لی اور پھر اس جن نے اس شخص کی پہلی بیوی اور ماں باپ کو قتل کر دیا تھا۔
اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مصر میں الحسین الفلکی نامی ماہر جادوگر اور نجومی رہا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے شمس المعارف کتاب پڑھ رکھی تھی، جس کے باعث وہ جادو کرنے میں ماہر تھا۔ سن 2003 میں یہ شخص اچانک وفات پا گیا اور پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے اندرونی حصوں کو اذیت پہنچا کر بری طرح سے توڑ دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس وقت مانا گیا تھا کہ الفلکی کی موت کسی جن کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ اس طرح کی کئی اور کہانیاں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں۔ اس کتاب پر لوگ کافی تنقید بھی کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اس کتاب سے خوف کھا کر دور ہی رہنا صحیح سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کتاب کو دنیا کے کئی اسلامی ممالک میں بین کیا گیا ہے، مگر اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔